أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صلاة إلا من صدقة جارية إلا من علم نافع ينتفع به الناس إلا من ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خراب ہوا یہ سارے مجلس کی مسجد ہے، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ محترم جناب محمد مصطفیٰ صاحب ثواب کے لیے ان کے بچوں نے یہ مسجد منعقد کی. انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے جانا ہے. اسی کا نام موت ہے. اللہ نے جس کی جو زندگی دی ہے اس زندگی کو پورا کرنے کے بعد انسان کی دنیا کو الوداع کہتا ہے، چلا جاتا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسی اللہ نے انسان کو موت دی. تو وہ جس کو پیدا فرما دیتے ہمیشہ ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، وہ اس بات پر قابل مسلط ہے یا کہ انسان کو دنیا کے اندر پیدا نہ کرنا تھا، اسے ہمیشہ اس دنیا کے اندر پیدا کرتے ہی نہیں کہ اس انسان کو موت سے دو چار ہونا پڑتا. یہ دو حقیقتیں ہیں، ایک زندگی ہے اور ایک موت ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور دونوں ایک انسان سے وابستہ ہے. مقصد کیا ہے اس موت کا، اس پیدائش کا، حیات کا اور موت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر کائنات کی بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ بادشاہت ایسی ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے، ذرے ذرے پر اس کی بادشاہت ہے، اس کی حکومت ہے. کوئی اس کے بادشاہت سے نکل نہیں سکتا ہے، بچ نہیں سکتا. الذی خلق الموت والحیات، اسی اللہ نے خلق الموت والحیات، اسی اللہ نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا، زندگی کو اور موت کو پیدا کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اس انسان کی آزمائش ہو سکے. موت و حیات نہیں، یہ انسان کی آزمائش، انسان کے امتحان کے لیے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. ہم اس زندگی کو 5 لاکھ کے مکان بنانے میں لگا دیتے،
ہم اس زندگی کو زمین جائیداد خریدنے میں لگا دیتے ہیں، ہم اس زندگی کو کل کھانے میں لگا دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ پوری زندگی کو ہم اس دنیا کی جھمیلے میں لگاتے ہیں، لیکن ہماری پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اچھے عمل کرنا، جس سے موت گزار ہوگی انسان۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے کہا ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کے گھاٹ پہنچے۔ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والا کام کرتے ہیں، یا اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا، اللہ کو خوش کرنے والا کام کیا، اللہ پر چلے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ہم رکتے رہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اس زندگی اور موت کی آزمائش کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے اس زندگی کے اندر اللہ کے حکم کو توڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ دیا، ہم نے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل نہیں کیا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی نہیں گزاری، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس موت اور حیات کی آزمائش میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ہمیں یہی چاہیے کہ ہم پوری کی پوری زندگی کے اندر اللہ کی فرما برداری کریں، نیک اعمال کریں، وہ اعمال جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ آج ہم زندہ ہیں تو اچھے اور برے سب کام کرنے پر کر لیتے ہیں۔ کسی کو دو وقت مار کے دیا، مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھ لی، کسی کو خیر خیرات بھی کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ اچھے اور برے سب کام کرنے پر اس زندگی کے اندر ہم قادر ہیں، اس کا ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، اس کا ہمیں گناہ ملتا ہے۔ اگر ہم نے برے کام کیے ہیں تو ہمیں گناہ ملے گا، اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو ہم کو ثواب ملے گا۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ رجسٹر جس کے اوپر اس کی نیکیوں کو لکھا جاتا ہے، اس کے خطاؤں کو لکھا جاتا ہے، وہ نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن تین کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان تین کاموں کا اجر بدلہ مردے کو ملتا ہے۔ یوں کہہ لو کہ ایسے سرکاری نوکری کے اندر انسان ملازمت کرتا ہے اور جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو اب تو اس کا کام نہیں، سیلری بند ہو گئی، تنخواہ بند ہو گئی، لیکن اس کو پینشن ملتا ہے۔ بس مثال کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ جس طریقے سے سرکاری ملازم کو ریٹائر ہونے کے بعد پینشن ملتا ہے، آج کے دور میں پینشن بہت کام کرتا ہے۔ جن کی اولاد ناخلف ہے، جن کی اولاد باپ ماں کو دیکھتی نہیں ہے، جن کی اولادیں باپ ماں کا خیال نہیں رکھتی ہے، وہ اس بڑھاپے کے اندر وہ پینشن کی رقم بڑی کام ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور تین کام
इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, कोई सदक़े जारिया करके वो इंसान मर गया। सदक़े जारिया ये है कि मस्जिद बनवा दी या मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लिया, मदरसा बनवा दिया, मदरसे की तामीर में हिस्सा ले लिया, किसी गरीब बच्चे को हाफिज और आलिम बनवा दिया, मुख्तलिफ कार्य सदक़े जारिया। सदक़े जारिया का मतलब ये है कि ऐसा अमल जिस अमल का सवाब देर पा हो, देर तक पहुंचता है। अभी आप खाना खिलाइएगा, खाना खिलाया